مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف دھیان کرنے والا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس عالم میں بھی، نفسا نفسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہو۔ حکمران تو بہت سے بنتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عادل حکمران اسے اللہ تبارک و تعالی جس نے دنیا میں عدل کیا، صاحب اقتدار تھا، صاحب اختیار تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوا تھا، اس نے وہاں پہ انصاف کیا، انصاف کے ساتھ چلا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پہ بیجا ظلم نہیں کیا۔ تو ایسا شخص جس نے عوام کے لیے اپنی حکومت کو خدمت کے طور پہ استعمال کیا اور حقیقی معنوں میں وہ حکمران نہیں، خادم بن کے رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو نوجوان تھا، اپنی نوجوانی میں، اس کم عمری میں اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا اور نوجوانی میں عبادت کرتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ نوجوان عابد کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوجوان اپنی جوانی میں جب وہ بھٹکنے کے دن تھے اس میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگے، اسے مسجد میں سکون آتا ہو اور وہ مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، ذکر کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنا زیادہ وقت وہ مسجد میں گزارتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ اسے بھی دیں گے۔ چوتھے وہ لوگ جن کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، جن کی نفرت بھی اللہ کے لیے تھی، اگر کسی سے ملتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، مقصود اللہ کی رضا ہے، اور اگر کسی سے پیچھے ہٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا کے سوا نہ ان کا ملنا ہے نہ ان کا جدا ہونا ہے۔ پانچویں وہ شخص جسے حسین و جمیل، صاحب حسب و جمال، حسب نسب والی خاتون دعوت گناہ دے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے بے رغبت ہو، پیچھے ہٹ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ چھٹے وہ شخص جو اس طور پہ صدقہ کرتا ہو، اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہو
بالکل نمائش نہ کرتا ہو، صحیح معنوں میں اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، وہ حقیقت میں اس طرح خرچ کرتا ہو کہ اللہ کے رستے میں خرچ بھی کر رہا ہے اور کسی قسم کی نمود و نمائش کا نہ وہ طلبگار ہے اور نہ ایسی کوئی راہیں اختیار کرتا ہے جس سے نمود و نمائش ہو۔ نمائش سے بچ کے، چھپ کے، چونکہ اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ نیتوں کے مطابق فیصلے فرماتا ہے، تو یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہو اور اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں، اس کے آنسو بہہ رہے ہوں، صرف اللہ کی محبت میں اور اس رب کی عظمت کے خوف سے اس کے آنسو نکلیں، تو یہ شخص بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ 7 طرح کے وہ لوگ ہیں جہاں لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہر شخص اپنی پریشانی میں ہوگا۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، جتنے یہ رشتے ہیں میاں بیوی سے، دنیا میں جن کے لیے وہ ساری دنیا کو ناراض کرتا تھا، ان رشتوں سے بھی چھپتا پھرے گا۔ ہر شخص کی ایک علیحدہ شان ہوگی، نرالی شان اس کی ہوگی، اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس دن یہ 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔